خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کر رہا ہوں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں معاشی مسائل اور دینی تقاضوں کے بارے میں، اور اب گفتگو کریں گے ہم علامہ صاحب آپ سے کہ یہ جو ایک تصور ہے کہ اسلام نے ایک نظام دیا ہے، عام طور سے لوگ بات کرتے ہوئے بھی اسی طرح سے کہتے ہیں اسلام کا معاشی نظام، کیا ایسا کوئی معاشی نظام اسلام نے دیا ہے، یا یہ ایک چلتی ہوئی بات ہے جو کر دی جاتی ہے، یا دوسری حقیقت اس طرح بیان کرنے کی ہے کہ اسلام نے کچھ اصول دیے ہیں جو ہر زمانے میں اپلائی ہوں گے، اس زمانے کے رواج کے مطابق، اس زمانے کے حالات کے مطابق؟ تو آپ اس میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اسلام نے اصول دیے ہیں ہمیں، اور ان اصولوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت کرام علیہ السلام، صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا۔ اب ہمارے لیے ان کا عمل، ان کا قول، ان کی سیرت، ان کی تقریر وہی ایک حجیت رکھتی ہے جس کو ہم بنیاد بنا کے آج اس کو ایک نظام کی صورت میں مرتب کر لیں تو، یا انہی خطوط پہ لے کے چلتے جائیں تو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کر کے دکھائی، لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے تجارت کیسے کی، وہ ایک نظام ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کی یا زراعت کی یا باقی معاملات کی۔ میں اپنے سوال کو ریفریز کرتا ہوں، یہ اس طرح سے ہے، دیکھیے رسول اللہ نے اپنے زمانے میں جو ایک مدینے میں جائیں تو ایک زرعی معاشرہ تھا، اور وہاں پر بالکل سادہ طریقے پر چھوٹی سی آبادی میں کچھ لین دین کے معاملات ہوتے تھے، باہر سے بھی تاجر آتے تھے، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ آپ نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو کہ جب چیز قبضے میں آ جائے تب اس کی بیع کرنا۔ اچھا، اس بات کو ہمارے فقہا نے ایک شرط بنا لیا اور یہ کہا کہ بھئی جب تک یہ کوئی چیز قبضے میں نہیں آتی اس وقت تک اس کا سودا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کا اصول کیا ہے؟ یہ کہ قبضے میں آئے بغیر سودا نہیں ہوگا، یا اس کے پیچھے کوئی حکمت تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، یہ میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ جیسے آج کی تجارت میں ایسا نہیں ہوتا، آپ کسی دوسرے ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اسپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں، آپ کسی کو آرڈر پلیس کرتے ہیں، آپ کے پاس وہ چیز نہیں آئی ہوتی لیکن آپ شرائط کی بنیاد پر وہ سودا کر لیتے ہیں، تو کیا اسلامی لحاظ سے یہ ناجائز ہو جائے گا؟ نہیں، ناجائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں تسلط یا قبضہ جو ایک اعتباری چیز ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ایک دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا آدمی مجھے مال بھیج رہا ہے اور آپ کو اعتبار ہے کہ اس کے پاس مال موجود ہے اور یہ سیمپل میرے پاس یہ جو بھی شرائط ہوئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ اعتباری طور پر ملکیت جو ہے وہ کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ایک چیز موجود ہو، تو اس لیے اس کو بھی اس کی ملکیت اور تسلط قرار دیا جاتا ہے، تو شرعاً اس قسم کی تجارت جو ہے وہ جائز ہے۔ یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب اصول جو ہیں یہ اپلائی ہوں گے حالات کے لحاظ سے، جس میں دیکھا جائے گا کہ وہ دین نے جو حکمت بتائی ہے وہ ملحوظ ہے، وہ یہاں موجود ہے۔ قائد صاحب، اب مجھے آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ ایک ماہر تعلیم رہے ہیں، آپ نے ایک بڑے عہدوں پر، آپ نے معیشت کا علم، معاشیات کا علم آپ نے پڑھایا ہے، یہ اسلام کے بارے میں بھی اس دور میں آپ نے جیسے ذکر کیا، یہ ڈاکٹر خورشید بھی یہ فرما رہے تھے کہ 75 میں یہ سب کام ہمارے یہاں شروع ہوا، ضیاء صاحب کی حکومت میں اسلام کے نفاذ کا دور تھا، اور پھر ہماری یونیورسٹیوں میں اسلامی تعلیم کے لیے بھی گریجویشن میں ایک جزو رکھ دیا گیا۔ آپ کے خیال میں جو جس کمزوری کا ذکر کر رہے تھے پروفیسر خورشید صاحب کہ ہمارے ہاں اویئرنیس نہیں ہے، بنیادی تعلیم نہیں ہے اسلام کی تعلیمات کے بارے میں بھی، اور پھر معیشت کے جو ماہرین ہیں ان کی جانب یہ مسئلہ ہے کہ وہ اسلام کو نہیں جانتے، اور دوسری طرف جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کے ہاں جدید معاشیات کا علم اس طرح نہیں دیا جاتا۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ ہماری اس سلسلے میں ترقی نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے؟ اب گزارش یہ ہے کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، اب دیکھیں جیسے ہم نے بنایا ہے اس میں اسلام کا دبدبہ ہی نہیں، اسلام کا ذکر بھی نہیں ہے۔ میٹرک کی سند ہو، بی اے کی ہو، ایم اے کی ہو، کسی نے قرآن پاک کو پڑھا یا نہیں پڑھا ڈگری مل رہی ہے، کسی نے حدیث کو پڑھا ڈگری مل رہی ہے۔ یہ ہمارے سیاستدان جو 372 اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے تعلیم کا کوئی نظام نہیں، یعنی ہر ایک کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ پہلے آپ ان کو 6 مہینے کی ٹریننگ دیں، پہلے ان سے حلفی نو لیں، تو ان کو قرآن پڑھایا جائے، قرآن الحکیم پڑھایا جائے، حدیث پڑھائی جائے، پاکستان کیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا، اسلام کا مقصد کیا ہے، کیوں بنایا پاکستان، ان کے ان اغراض و مقاصد کے لیے بنا، کیا ان کے لیے بنا ہے جنہوں نے استحصالی نظام جو ہے نا یہاں قائم کیا ہوا ہے؟ پہلی بات تو پہلی بات یہ ہے کہ جب تک ہم پورے تعلیمی نظام کو نہیں بدلیں گے اور اس میں اسلام کو نہیں سموئیں گے، اور اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ اسلامیات کا ایک مضمون پڑھا دیں، عام طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اسلامیات کا مضمون پڑھا دیں، پھر کہتے ہیں کہ جی اسلام، میں کہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ اسلامی معاشیات پہ ایک آپ مضمون آپ پڑھا دیں، تو ہم نے اسلام کو ہماگیر انداز میں تمام چیزوں میں شامل کرنا ہے، تاکہ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے
کہ جو طالب علم اس نظام سے گزرے اس کو اسلام کی بھی محبت ہو، پاکستان کی بھی محبت ہو اور دین اسلام کی بھی محبت ہو۔ تو یہ تو بنیادی چیز ہے جو کہ 63 سال میں ہم نے نہیں کی، وہ جس کی پولیٹیکل ول کی بات کا وہ فرما رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب آپ آج سے آگے سٹارٹ کریں۔ آج سے آگے سٹارٹ کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اب سارا جو اسلامی معاشی نظام ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس میں آپ دیکھیں نظام جو ہے وہ ایک فائنینشیل سسٹم کسی ملک کا جو ہوتا ہے، اب ہمارے ملک کے اندر فائنینشیل سسٹم اتنا بڑا سسٹم ہے، 4.3 ٹریلین یعنی کھرب روپے کے ڈپازٹ ہیں، جو کہ ڈپازٹ ہیں یعنی پیسہ موجود ہے بینکوں کے پاس۔ میں بینکوں کی صرف بات کر رہا ہوں، شیڈولڈ بینکوں۔ 3.3 کھرب روپے کے قرضے ہم نے ان کو دیے ہوئے۔ ہمارا بجٹ جو پچھلے سال کا تھا وہ صرف 2.5 کھرب روپے کا تھا، اور وہ بھی یعنی وہ جو قرضے لیے ہوئے ہم نے باہر سے اس پر منحصر تھا۔ تو ایک سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ملک کے اندر ایک عادلانہ نظام لانا چاہتے ہیں، تو ہم صرف اسلامی بینکنگ سے نہ سٹارٹ کریں، باقی جیسے ملیشیا نے ایک اچھا کام شروع کیا، انہوں نے کہا آپ اسلامی فائنینشیل سسٹم یعنی مالیاتی سسٹم جو ہے نا وہ پورے کا پورا لائیں۔ اب 6 کمپوننٹ ہیں ایک فائنینشیل سسٹم کے۔ پہلا آپ دیکھیں اس میں میوچل فنڈ آتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ انویسٹمنٹ بینکس ہیں، تیسرا کمرشل بینکس ہیں، چوتھا لیزنگ ہے، پانچواں انشورنس ہے اور چھٹا مضاربہ ہے۔ اب ان 6 کے 6 نظاموں کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم نے کیا کیا، اب ضیاء الحق کے ساتھ دور میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق کا دور جو تھا نا وہ صرف اسلام آباد کے لیے تھا۔ ان کو 12 سال ملے، انہوں نے اسلام کی کیا خدمت کی؟ یہی کہتے رہے کہ ہم اسلام لائیں گے، اسلام لائیں گے، اور جو بھی آتا کہتا میں اسلام لاؤں گا۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میں اسلام آباد میں بیٹھوں اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ ہی مجھے اٹھائے، میں نے نہیں جانا۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے ہمارا جو آئین پاکستان ہے اس کے اندر بھی دفعہ 38F میں لکھا ہوا ہے ایز سون ایز پاسبل ہم جتنی جلدی ہوا ہم ربا کے نظام کو ختم کریں۔ تو کیا ربا کے نظام کو ہم نے ختم کیا ہے؟ آئین پاکستان کے اندر اسلامک آئیڈیالوجی کمیشن، بلکہ وہ تو سپریم کورٹ نے رولنگ بھی دے دی تھی، پھر حکومت اپیل میں گئی، وہ سارا معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس متبادل کوئی نہیں ہے۔ وہ تو بادل کا نظام آپ دیکھیں 80s میں 12 نکاتی متبادل نظام آیا، جس میں نمبر 1 یہ تھا کہ مارک اپ کا سسٹم لایا جائے اور آہستہ آہستہ سودی نظام کو ختم کر دیا جائے۔ صرف مارک اپ کا ہی نظام جاری و ساری ہے، باقی 11 پہ کام ہی نہیں کیا گیا۔ پھر آپ نے جیسے فرمایا وہ 90s کی کہانی ہے، عدالتوں کے کورٹ بیٹل چل رہے ہیں۔ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک جو اچھا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ بنایا۔ انہوں نے 3 نکاتی اسٹریٹجی دی ہے جس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو اسلامی بینک بنا سکتے ہیں،